ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جامع ترمذی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتی ہیں۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آیا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات فرمائی کہ آج رات میں نے جو ہے خواب دیکھا کہ مجھے عالم بالا کی سیر کرائی گئی۔ وہاں پر میں نے دو اشخاص کو دیکھا، ایک کھڑا ہوا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو کھڑا ہوا شخص تھا اس کے پاس لوہے کی سلاخ تھی جو سرے سے مڑی ہوئی تھی، تو اس نے بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں اس سلاخ کو جو ہے وہ ڈالا اور گدی تک جو ہے اس کو چیر دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح کیا، پھر پہلا جبڑا جو ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو جو اسی طرح چیر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کو پھر جو پھیلاتا تھا یہاں تک کہ وہ بات جو پھیل جاتی تھی۔ تو بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے بھی جو جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کر دی گئی کہ جھوٹ بولنا جو کبیرہ گناہ اور اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایاکم الکذب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے تم بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی جو ہے النار، دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بندہ جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذابہ، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور تم پر جو ہے سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچائی جو ہے وہ بر نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور بندہ جو ہے سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق جو ہے لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق جو ہے بیان کر دیا گیا۔ تو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق جو ہے وہ اسی وقت واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی ابتدا اسی وقت ہو جاتی ہے جب ایک مسلمان جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کو جو ہے سچا جانتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی انسان بات کرے تو خوب تحقیق کر کے جو ہے کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سن سنائی بات پر جو یقین کر لے، یعنی جو بات بھی کہیں سے سنی ہے اس کی تحقیق نہ کرے اور آگے جو ہے بیان کر دے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورۃ النساء میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فتبینوا، پس خوب تم تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں اسلام کہے اسے تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ یا یہ کہ سورۃ الحجرات میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے تو خوب اس کی جو تحقیق کر لو کہ وہ کون سی خبر لے کر آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی تحقیق کرنے کے بارے میں ارشاد ہوا۔ تو اس لیے جو لوگ جو کسی پر جو ہے وہ جھوٹی بات یا کسی پر بہتان لگا دیتی ہیں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ بہت کبیرہ، یہ جو کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آیا سورۃ النور میں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ کہ جو پاک دامنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پاتے، کیونکہ زنا کی حد اسی وقت جاری ہوتی ہے جب 4 گواہ جو موجود ہوں۔ اگر وہ گواہ موجود نہیں تو پھر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا بہتان لگانے والا، تو فجلدوا 80 جلدہ، تو پس تم مارو اس کو 80 کوڑے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی
کہ جو بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے، جھوٹی بات کسی پر لگاتا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہے بہتان لگانے والوں کو جو 80 کوڑے جو مارے جائیں گے، اور یہاں پر جو زنا کی تہمت جو ہے اس سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سزا اس کی یہ کہ اس کی گواہی جو ہے کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کا سردار، اس نے جو ہے وہ آپ پر بہتان لگایا، تو پھر قرآن کریم کی 18 آیات جو ہے آپ کی شان میں جو اتریں، تو قرآن کریم جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی نے جس طرح یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پہ جو ہے وہ بہتان لگایا، تو اس وقت گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو اللہ پاک نے ایک ننھے بچے کو یہ قوت گویائی عطا کی۔ جب بچہ بول نہیں سکتا، بچہ اس وقت بولا، تو بچے نے یہ کہا کہ بھی اگر قمیص وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے پھر تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے، تو اگر جو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جو سچی ہیں۔ تو جب عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ قمیص وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے اور اس عورت کا مکر جو وہ ثابت ہو گیا۔ تو جب ایک مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کو سچا جانتا ہے، تو یہیں سے ایک مسلمان جو ہے وہ سچ بولنے کے بارے میں جو سیکھتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شتمنی ابن آدم، کہ ابن آدم جو مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له، اور اسے یہ مناسب نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، اما شتمہ قولہ، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کہے کہ میرا بیٹا ہے، یعنی میرے ساتھ شریک جو ہے ٹھہرا لے، واما تکذیبہ، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ لیس یعیدنی، کہ اللہ پاک جو ہے وہ قیامت والے دن مجھے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے جیسے پہلی مرتبہ مجھے زندہ کیا۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک کو بھی یہ فعل جو ہے یعنی جھوٹ بولنا، یہ اللہ پاک کو سخت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ پاک نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے جنتی لوگ جو ہوں گے، ان کے جو 4 گروہ جو ہوں گے، ان میں سے دوسرا گروہ جو ہے وہ صدیقین، یعنی پہلا نبیین، دوسرا صدیقین کا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو سچ بولنے کی اہمیت کو عیاں کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل جو بادشاہ جو تھا اس کی طرف وفد بھیجا، تو اس نے ہرقل نے جو یہ بات ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھی کہ آپ نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یہ بتایا کہ امرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، عفاف پاک دامنی کا حکم دیا، والصدق سچائی کا۔ تو یہاں پر بھی جو بادشاہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے متاثر ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جو پکارا جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کریم میں والذی جاء بالصدق وصدق بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے۔ اب سچ کیا ہے؟ یہ کلمے کی سچائی بھی ہے، جیسے آپ معراج کے موقع پر آپ گئے تو آپ واپس تشریف لائے، سچائی لے کر آئے، تو پھر آپ نے بھی اس کی تصدیق کی، پھر جو ہے وہ مومنین نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کی، آپ کو صدیق کا جو لقب ملا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جو تھے ان کا لقب بھی صدیق اللہ تھا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم میں آیا کہ وہ ایک سچے نبی ہیں، صدیق النبی، یا ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے سچ کی اہمیت کو جو وضع کر دیا گیا۔ سچا جو ہوتا ہے اس کو معاشرے میں جو عزت کی نگاہ سے جو دیکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹا جو ہوتا ہے اس کو معاشرے میں جو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو قرآن کریم نے اسی لیے جو یہ بات فرمائی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر جو ہے خدا کی لعنت، یہ کہ ویل للمطففین، ہلاکت ڈنڈی مارنے والے کے لیے، یعنی جو حقوق العباد میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک اور مقام پر آئے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کی مذمت کے بارے میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار حدیث ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جو وہ جان بوجھ کے جھوٹی بات باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جو بنا لے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات جو ہے کس طرح باندھنا ہے، جس طرح کئی رافی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی۔ جیسے ایک حدیث ہے، مثال ایک پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح
الباذنجان لمن نقل لہو کہ بینگن میں جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب یہ ایک راوی جو ہے وہ کذاب جو تھا، اس نے ایک موضوع حدیث، جھوٹی حدیث جو گھڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، تو ایسے راوی کی پھر روایت جو ہے کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کو جو ہے وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں جو ہے وہ من گڑت اور موضوع روایات جو ہے ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو آج جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ بہت عام ہو رہا ہے۔ اگر بچوں کو دیکھیں تو بچے بھی جھوٹ بولنے میں اپنا جو کمال سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار کے پاس گیا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول کے جو اپنی چیز جو بیچ رہا ہے۔ دودھ بیچنے والا جو ہے وہ بھی جھوٹ بول کر جو ہے وہ اپنے دودھ کو جو خالص قرار دیتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اسی طرح جھوٹ بول کے جو ہے وہ بیچتا ہے۔ تو اس طرح چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس میں جو برکت نہیں ہوتی۔ تو معاشرے کے اندر جب یہ جھوٹ جیسی لعنت جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو پھر جو ہے انسان جو ہے وہ اس نے جو کلمہ جو پڑھا ہوا ہے ایک مسلمان نے، اس کلمے کے اوپر جو عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے ایمان کو جو ہے وہ ہم جھوٹ بول کے جو ضائع کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ یعنی اس جہان کے پھول بھی ہم ہیں، کانٹے بھی ہم ہیں۔ حد سے نہ گزر سیلاب نہ بن، چکر میں نہ پڑ گرداب نہ بن ہلکی سی ایک موج مگر جس موج پہ دریا ناز کرے۔ تو جھوٹ کی مذمت کے بارے میں ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو جو سمجھانا چاہیے، خود بھی سچ بولنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے۔ اس جہاد کو جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔